آج ویو 360 میں ملالہ یوسفزئی کا اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے مطالبہ کہ وہ افغانستان میں خواتین کے حقوق کو بحال کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔ سندھ کے ضلع تھرپارکر میں 60 گورنمنٹ سکولز میں سے لڑکیوں کے لیے صرف 7 سکول، اور جو بچے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں انہیں تعلیمی ادارے میں شامل کرنے کی ایک کوشش۔ جب میں یہاں آئی تو یہاں بکس وغیرہ فری تھی۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی۔ ریاست کیلیفورنیا کی پولیس کے مطابق پیر کے روز سین فرانسسکو شہر کے نزدیک ہاف مون بے کے علاقے میں ہونے والی 2 شوٹنگز میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق شوٹنگ کے ایک دوسرے سے کئی کلومیٹر دور ہونے والے یہ دونوں واقعات ایک دوسرے سے جڑے ہیں اور ملزم نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ تاہم اب تک ان شوٹنگز کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ یہ کیلیفورنیا میں بڑی سطح پر ہلاکتوں کا باعث بننے والی میس شوٹنگ کا ایک روز کے وقفے سے ہونے والا دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے لاس اینجلس کے نزدیک مونٹرے پارک نامی علاقے میں ہفتے کو ایک ڈانس اسٹوڈیو میں ہونے والی فائرنگ سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 11 ہو گئی ہے۔ میس شوٹنگ کا یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا تھا جب علاقے کی ایشین نژاد برادری چائنیز نیو ایئر کا تہوار منا رہی تھی۔ امریکہ میں گن سے ہونے والے تشدد کا ریکارڈ مرتب کرنے والی تنظیم گن وائلنس آرکائیو کے مطابق جنوری کے مہینے میں اب تک امریکہ میں 36 میس شوٹنگز ہو چکی ہیں۔ تعلیم کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ نے اپنے پیغام میں تعلیم تک رسائی آسان بنانے کے لیے وسائل میں سرمایہ کاری کرنے پر زور دیا ہے۔ 24 جنوری کو تعلیم کے عالمی دن کی مناسبت سے اپنے پیغام میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ تعلیم کے شعبے میں کم سرمایہ کاری کی قیمت مستقبل کو خطرے میں ڈالنے کی صورت میں ادا کرنا پڑے گی۔ اقوام متحدہ کی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں تعلیم کا شعبہ مسلسل بحرانی کیفیت میں ہے اور ابھی تک دنیا میں 24 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول نہیں جاتے۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستانی حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں شرح خواندگی 63% ہے۔ بچوں کے عالمی ادارے یونیسیف کے مطابق پاکستان اپنی مجموعی پیداوار کا صرف 2.8% تعلیم پر خرچ کرتا ہے، جو کہ 4% کے عالمی ہدف سے کم ہے۔ یونیسیف ہی کے اعداد و شمار کے مطابق 5 سے 16 سال کی عمر کے 2 کروڑ 28 لاکھ پاکستانی بچے اسکولز میں زیر تعلیم نہیں ہیں۔ یہ تعداد دنیا میں اس عمر کے اسکول نہ جانے والے بچوں کی دوسری بلند ترین تعداد ہے۔ یہ تعداد اس عمر کے پاکستانی بچوں کی کل آبادی کا 40% بنتا ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کام کرنے والی تنظیم ملالہ فنڈ کے مطابق پچھلی 1 دہائی میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے پاکستان میں کچھ بہتری آئی ہے، لیکن ابھی بھی 1 کروڑ 20 لاکھ بچیاں اسکولوں سے باہر ہیں، اور جو اسکول جاتی بھی ہیں ان میں صرف 13% ہی 9ویں جماعت سے آگے بڑھ پاتی ہیں۔ وائس آف امریکہ نے تعلیم کے عالمی دن کی مناسبت سے آپ کے لیے کچھ خصوصی رپورٹس تیار کی ہیں، جن میں سے کچھ ہم آپ کے لیے آج پیش کریں گے۔ دنیا بھر میں تعلیم کے لیے سرگرم پاکستان کی نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں خواتین کے حقوق کو بحال کرنے کے لیے مل کر کوششیں کریں۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس میں ہماری ساتھی نذرانہ یوسفزئی سے خصوصی انٹرویو میں ملالہ یوسفزئی نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میرا سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ خاموش نہ رہیں، افغان خواتین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ وہ بین الاقوامی سطح پر احتجاج کر رہی ہیں، وہ افغانستان کی سڑکوں پر اور گلیوں میں احتجاج کر رہی ہیں، مساوات، حقوق اور امن کے نعرے لگا رہی ہیں۔ ان کے تعلیم اور کام کرنے کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ افغان لڑکیوں کے باپ اور بھائیوں کو بھی افغان خواتین کے حقوق کی حمایت کے لیے سامنے آنا چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خواتین کی تعلیم پر پابندی ہمارے مذہب اور ثقافت کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ عالمی رہنماؤں کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلم ممالک کو افغان خواتین کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے اور خواتین کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیم خواتین سمیت تمام مسلمانوں کے لیے ایک فرض ہے۔ ہمارے مذہب نے ہمیں تعلیم اور علم حاصل کرنا سکھایا ہے، اور اس کے لیے مسلم ممالک کو آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ پابندی اسلام کے خلاف ہے۔ آپ اس قوم کے مستقبل کو کیسے دیکھتی ہیں جس نے خواتین کی تعلیم پر پابندی لگا دی ہے اور ان کے لیے تقریباً ہر چیز تک رسائی محدود کر دی ہے؟ افغانستان دنیا واحد ملک افغانستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں لڑکیوں کو تعلیم کے حق سے محروم کیا گیا ہے۔
خواتین کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. خواتین اپنے بنیادی انسانی اور اسلامی حقوق سے محروم ہیں. اس مشکل وقت میں اپنے افغان بہنوں کے ساتھ کھڑی ہوں. اس دن جب ہم تعلیم کا عالمی دن منا رہے ہیں، جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں افغان خواتین کی تعلیم کے حق کے بارے میں سوچنا چاہیے. اگر افغان خواتین تعلیم سے محروم رہتی ہیں تو اس سے نہ صرف انہیں نقصان پہنچتا ہے بلکہ اس سے افغانستان کی معیشت، امن اور خوشحالی کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اقوام متحدہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم پر پابندی سے افغانستان کی معیشت کو $5.4 بلین کا نقصان ہو رہا ہے. اس مشکل وقت میں آپ افغان خواتین کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ زه د خپلو افغانانو خویندو سره ولاړه یم. میں اپنی افغان بہنوں کے ساتھ کھڑی ہوں. ان کی ہمت کو سلام پیش کرتی ہوں. وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. تعلیم اور کام کرنے کے حق کے لیے مجھے امید ہے کہ انہیں تعلیم، روزگار اور سیاست میں شمولیت کا حق ملے گا. مجھے یہ بھی امید ہے کہ عالمی برادری ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. کې د حصې اغستو حق به ملاویږي او زه دا امید لرم چې په پوره نړۍ کې به خلک هغوی سره یو ځای ودرېږي. کیا آپ نے کبھی چنگچی رکشہ کی سواری کو کسی کی تعلیم کا خواب پورا کرتے دیکھا ہے؟ آپ کو ملواتے ہیں ضلع بکھر کے نواحی گاؤں کی عظمیٰ شاہین سے، جنہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے موٹر سائیکل رکشے چلانے کا فیصلہ کیا. اور یہ رکشہ صرف عظمیٰ کو ہی نہیں بلکہ بستی حسین خان کی 10 مزید لڑکیوں کو بھی مڈل کے بعد تعلیم جاری رکھنے میں مدد دے رہا ہے. کیسے؟ بکھر سے سمن خان کی رپورٹ میں جانتے ہیں. عظمیٰ شاہین کا رکشہ اپنے گاؤں بستی حسین خان سے نکل چکا ہے. صبح کا وقت ہے اور انہوں نے قریبی دیہی علاقوں سے اپنی جیسی دیگر طالبات کو بھی پک کر لیا ہے. اب عظمیٰ ہیں اور ان کا رکشہ جو کہیں کچے تو کہیں پکے راستوں پر سفر طے کرتا بستی ارائیاں والا جانے کے لیے اڑان بھر رہا ہے. 18 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو چکا ہے اور عظمیٰ خود بھی کالج پہنچ چکی ہیں اور اپنے رکشے میں سوار دیگر سواریوں یعنی طالبات کو بھی ان کے تعلیمی اداروں میں پہنچا چکی ہیں اور یہ ان کا روزانہ کا معمول ہے. میرے ساتھ رکشے پہ 10 بچیاں جاتی ہیں اور یہاں سے کوئی سواری نہیں ملتی کیونکہ یہاں پہ کسان لوگ ہی رہتے ہیں اور کھیتوں میں ہی کام کرتے ہیں. ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں بس بچیاں آگے نہ جائیں، تعلیم کا نام ہی نہیں ہے یہاں پہ. عظمیٰ اپنے والدین کی علیحدگی کے بعد 2 سال کی عمر سے اپنی والدہ اور 2 بڑی بہنوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں. بڑی بہنیں تو تعلیم سے دور رہیں لیکن عظمیٰ اپنے گاؤں بستی حسین خان کی وہ پہلی لڑکی ہیں جو 12ویں جماعت تک پہنچی ہیں. ان کے رکشے کی سوار دیگر لڑکیوں میں مختلف جماعتوں کی طالبات ہیں. عظمیٰ کا جس دن سے رکشہ ہوا ہم سب لڑکیاں جاتی ہیں، کچھ جاتی ہیں اور کچھ ابھی تک بھی نہیں جاتی کیونکہ رکشے کے اوپر اتنی زیادہ سواری نہیں آ سکتی. میں نے ضد کر لیا تھا امی سے کہ میں نے تو پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، تو امی مان گئی. اب وہ جانے دیتی ہے. سفر بھی اور کام بھی بہت مشکل ہوتا ہے اور پڑھائی بھی، پھر بھی ہم ضدی ہیں کہ کر رہے ہیں، کچھ کر کے بننا چاہتے ہیں. عظمیٰ اور ان دیگر لڑکیوں کی پڑھائی کا مسئلہ مشترکہ ہے کہ ان کے علاقے بستی حسین خان میں اسکول کی سہولت صرف پرائمری تک ہے. یونیسیف کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں پرائمری اسکول کے بعد اسکول جانے والی بچیوں کی تعداد 86 لاکھ سے کم ہو کر صرف 28 لاکھ رہ جاتی ہے، جس کی ایک بڑی وجہ دیہی علاقوں میں مڈل اور ہائر سیکنڈری اسکولز کا زیادہ فاصلے پر واقع ہونا ہے. اس کا اندازہ بستی ارائیاں والا میں قائم گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول حافظ شیرازی میں پرائمری، مڈل، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں لڑکیوں کی تعداد دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے، جہاں عظمیٰ سمیت آس پاس کی دیہی بستیوں کی 500 کے قریب بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، مگر قریبی ایلیمنٹری اسکولوں سے 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کر کے اس اسکول میں آنے والی بچیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے. ہائی اسکول ہمارے راؤنڈ اباؤٹ میں ایک پرائیویٹ ہے اور ایک گورنمنٹ ہے، تو وہاں سے لامحالہ کہ ہمارے پاس فرسٹ ایئر کے لیے تعداد کم ملتی ہے ہمیں. اب ہماری تعداد 74 ہے. ریزنز ہے ارلی میرجز بھی ہوتی ہیں، دوسرا اس میں ایکسپینڈیچر زیادہ ہو جاتے ہیں فرسٹ ایئر میں پیرنٹس کے لیے. وہ چھوٹے بچوں کو ان کے لیے میٹرک انف ہے، سفیشینٹ ہے، ان کا بھی سینس آف اچیومنٹ ہی نہیں ہے کہ ہم نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں انہیں داخل بھی کروانا ہے. لیکن عظمیٰ نے اس فاصلے اور روایتی خیالات کو اپنے راہ کی رکاوٹ بننے نہیں دیا. شروع میں یہ فاصلہ پیدل اور پھر موٹر سائیکل پر طے کیا اور اب گزشتہ 3 سال سے موٹر سائیکل رکشہ کے ذریعے نہ صرف اپنا پیٹرول کا خرچہ بچاتی ہیں بلکہ پاکٹ منی بھی کما لیتی ہیں. لیکن تعلیم حاصل کرنے سے لے کر اپنی سواری چلانے تک انہیں نہ صرف اپنی والدہ کو ہر بار منانا پڑا بلکہ معاشرتی رویوں کی مخالفت کا سامنا بھی رہا. کسی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم نے آپ کو بائک پہ دیکھ لیا تو ہم آپ کو
जान से ही मार देंगे। जो मेरी वालदा हैं वो कभी कभी इन बातों पे बड़ा गौर करती है, लेकिन लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं या क्या कहेंगे मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस्मा अपने घर की वाहिद कफील भी हैं। गंदम की बवाई से लेकर घास काटना और जानवरों को पालना सब काम अब उस्मा की ही जिम्मेदारी है। वालदा को शहर डॉक्टर के पास ले जाना हो या खाद और दीगर घरेलू इस्तेमाल की अशिया लाना, सब उस्मा ही करती हैं। उस्मा कहती है कि उन्हें ज़िंदगी को खुद मुख्तारी से जीने की ये ताकत दी है उनकी तालीम जारी रखने के फैसले ने, इसीलिए वो मज़ीद पढ़कर टीचिंग करना चाहती हैं और अपनी गांव की दीगर लड़कियों की किस्मत भी तालीम के ज़रिए ही बदलती देखने की ख्वाहां हैं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, भक्कर। उस्मा शाहीन के गांव में प्राइमरी तालीम की सहूलत की बुनियाद गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के एक स्कूल के तहत रखी गई। गजाली एजुकेशन ट्रस्ट पाकिस्तान भर में तकरीबन 650 स्कूलों के ज़रिए प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी तालीम आम करने में मसरूफ़ है। समन खान ने इदारे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद आमिर महमूद से बात की और जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान में 8वीं जमात के बाद लड़कियों की एक बड़ी तादाद के लिए तालीम जारी रखना मुश्किल क्यों हो जाता है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, तो इसमें को तकरीबन कोई 50-55 हज़ार पब्लिक स्कूल्स हैं। उन 55 हज़ार स्कूल्स में जो है 14 हज़ार स्कूल वो हैं कि जो सेकेंडरी और एलिमेंट्री एजुकेशन के स्कूल हैं। 14 हज़ार स्कूल हैं। उन 14 हज़ार स्कूल में सिर्फ शायद 4 से 5 हज़ार स्कूल ऐसे होंगे जो बच्चियों के लिए हैं, ठीक है ना। तो पूरे पंजाब की आबादी को आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो बच्चियों के स्कूल जो निकलते हैं वो कितने थोड़े निकलते हैं। तो एक्सेस एक बहुत बड़ा इशू है हमारी बच्चियों के लिए। मैं वसाइल की कमी तो नहीं कहूँगा, रिसोर्सेज की मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रही। तो बहरहाल अगर दो भी सूरत है उसमें हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर जाना चाहिए और ख़ास तौर पे बच्चियों के स्कूल कायम करने और सानवी क्लासेस के लिए जो है स्कूल कायम करने की तरफ जो है हमें तवज्जो देनी चाहिए। अमूमी तौर पर जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इसकी जो मेन स्टेक होल्डर है वो तो स्टेट है तालीम के हवाले से कि ये और उसने लिखा भी है कि 16 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए जो तालीम जो है कंपलसरी भी है, फ्री भी है, ये उसके अंदर मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस जो है चीज़ को हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। इसके लिए 12 ये बात कही जा चुकी है कि तकरीबन 5 to 7% जो है GDP का वो तालीम पे ख़र्च किया जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान वो मुल्क है जो तालीम पे सबसे कम खर्च करता है, ठीक है। तो ये वो हमारी तरजीहात हैं कि जिसको, और फिर उसमें भी जो खर्च कर रहे हैं उसका तकरीबन 60-70% जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और तनख्वाहों पे जाता है। तो डेवलपमेंट के लिए तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। हमको नया, देखिए पंजाब के अंदर हम पिछले 20-25 साल में कोई नया स्कूल नहीं बना सके अभी तक, और पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ चली गई है। तो ये एक वो चीज़ है कि जिस पर हमें ज़रूरत है कि हमारे रिसोर्सेज की रीएलोकेशन करें। उसके अंदर हमारी जो मौजूदा तालीम है उसका मार्केट से कोई बहुत कनेक्शन नहीं रहा, ठीक है। जब उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है तालीम की तो लोग क्यों तालीम दिलाना चाहेंगे उसके अंदर ना। देखिए हम गांव देहातों में काम करते हैं, हमें पेरेंट्स के पास जाना पड़ता है, उन्हें आमादा करना पड़ता है कि अपनी बेटे या बेटी को भेजें स्कूल में पढ़ने के लिए। वो हम सवाल करते हैं कि पढ़ के क्या करेगा, ये पढ़ के क्या बनेगा इसका। बेशुमार लोग डिग्रियाँ लेकर जो है यहाँ फिर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, उनके लिए कारोबार यहाँ हो ही नहीं रहा, कोई इंडस्ट्री है नहीं यहाँ पर। तो हम जो बच्चे निकाल रहे हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, उनके पास आगे क्या मुस्तकबिल है उसके अंदर। और डेफिनेटली इस सवाल का जवाब हुकूमत ने देना है, स्टेट ने देना है इस सवाल का जवाब कि हम इस पूरे तालीमी निज़ाम को रिव्यू करें। आज के दौर में सच्चाई अहम है। दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से VOA Plus पर। मालूमात अब आपकी दस्तरस में, सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग। सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, सिर्फ VOA Plus पर। बुनियादी तालीम हर बच्चे का हक है, लेकिन बेशतर तरक्की पजीर ममालिक में लाखों बच्चे इस हक से महरूम रह जाते हैं। शो के शुरू में हमने आपको बताया कि पाकिस्तान में ऐसे बच्चों की तादाद करोड़ों में है जो बर वक्त स्कूलों में दाखिल नहीं हो पाते या फिर तालीम अधूरी छोड़ देते हैं। बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देने और उन्हें एक बार फिर तालीमी धारे में शामिल करने के लिए इस्लामाबाद में कुछ स्कूल काम कर रहे हैं जो ऐसे बच्चों को स्कूल जाने का मौका फराहम करते हैं जिनकी स्कूल की उम्र गुजर चुकी है। तफसीलात हमारी नुमाइंदा गेतियारा अनीस की इस रिपोर्ट में।
سمین خان یوں تو 12 برس کی ہیں لیکن وہ ابھی صرف تیسری جماعت میں ہیں۔ اس عمر کے بچے کے لیے اتنی چھوٹی کلاس میں ہونا عجیب سا لگتا ہے، لیکن سمین کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملنا ہی غنیمت ہے۔ وہ اسلام آباد کے آؤٹ آف اسکول چلڈرن اسکول میں زیر تعلیم ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے گھریلو حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ بروقت اسکول جا سکتی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھنا مطلب نہیں وہ کرتے کہ پڑھنے نہیں دیتے لڑکیوں کو۔ دوسری یہ تھی کہ میرے بابا افورڈ نہیں کر سکتے تھے خرچہ وغیرہ، اسی لیے میں پہلے نہیں پڑھتی تھی اسکول میں۔ لیکن بعد میں جب دیکھا ہو ایسی اسکول تو جب میں یہاں آئی تو یہاں بکس وغیرہ فری تھی، اسی لیے بابا نے کہا کہ تم ادھر ہی مطلب وہ بھی مان گئے تھے کہ اسکول میں تم پڑھ سکتی ہو۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کے مطابق پاکستان میں تعلیم حاصل نہ کر پانے والے 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کی تعداد 2 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ ہے۔ آؤٹ آف اسکول چلڈرن اسکول کی بانی مہرین اقبال کا کہنا ہے کہ ایسے بے شمار بچے ہیں جو تعلیمی ادارے میں شامل ہی نہیں ہو سکتے، اسی لیے انہوں نے 2009 میں ایسے بچوں کا پہلا اسکول کھولا جو 5 برس کی عمر میں اسکول میں داخل ہونے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج ان اسکولوں کی تعداد 15 ہو چکی ہے جو مخیر حضرات اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے چلتے ہیں۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے نا، وہ ایج بیسڈ ہے۔ اب یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ ایک بچہ اگر کسی بھی ریزن، فائنینشیل ریزن ہو گئی یا فیملی میں کوئی کرائسس ہو گیا، اس کا صحیح ایج میں ایڈمیشن نہیں ہوا، اب اگر اس کو دوبارہ اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس کو اس کی ایج کے مطابق کلاس میں ایڈمیشن ملے گا۔ اب اگر ایک بچہ جس کو ABC نہیں پتہ، الف ب نہیں پتہ، اس کو کلاس 3 کا آپ بکس پڑھا رہی ہیں تو وہ تو کوپ نہیں کر سکے گا، اس کو تو ریڈنگ رائٹنگ سکلز چاہیے۔ اس لیے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اگر ہم ایج کا جو کرائٹیریا ہے اس کو ہٹا دیں، اس کو نکال دیں، اور جس وقت بھی کوئی بچہ آ رہا ہے اوور ایج بچہ، اس کو ہم نرسری سے تعلیم دیں، بٹ ہم اس کو فاسٹ ٹریک پہ لے کے جائیں۔ سو یہ بچے جن کی یہ والے ہیں، ان کے لیے کہیں پہ کوئی ایسا پراپر فارمل سسٹم بنا ہی نہیں تھا اب تک۔ ان کے تعلیمی اداروں میں اس وقت 1500 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں، جن میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے، جبکہ یہ اسکول ایسے علاقوں میں بھی کام کر رہے ہیں جو دیہی اسلام آباد کہلاتے ہیں اور جہاں اسکول موجود نہیں۔ اسکول میں 100 سے زائد اساتذہ کام کر رہے ہیں جنہیں تنخواہ ادا کی جاتی ہے۔ البتہ رضاکارانہ طور پر کام کرنے والے ایسے اساتذہ بھی ہیں جو کبھی خود یہاں طالب علم تھے۔ سونیا سرور بھی ایسی ہی ایک اسٹوڈنٹ تھیں جن کا عام اسکول میں داخلہ معاشی مشکلات کی وجہ سے درست وقت پر نہیں ہو سکا، جس کے بعد انہوں نے 8 سال کی عمر میں اسی اسکول میں داخلہ لیا اور 5ویں جماعت کے بعد سرکاری اسکول گئیں۔ سونیا اب سائیکالوجی میں ماسٹرز کر رہی ہیں، لیکن وہ یہاں پڑھاتی بھی ہیں۔ جب میں نے اپنے بیچلرز کیا سائیکالوجی میں، اس کے بعد پھر ایز اے ٹیچر میں یہاں پہ اپوائنٹ ہوئی، کیونکہ میں یہ چاہتی تھی کہ جہاں سے میں نے پڑھا وہاں کو میں کچھ دوں، میرے ہونے سے انہیں کوئی فائدہ ہو۔ مہرین کہتی ہیں کہ ان کا ماڈل سادہ ہے۔ وہ کچھ علاقوں میں سرکاری یا مفت فراہم کی جانے والی عمارتوں کا استعمال کرتے ہیں، جس سے انہیں زیادہ وسائل بچوں پر خرچ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ 5ویں جماعت کے بعد بچے بورڈ کا امتحان دیتے ہیں، جس کے بعد وہ سرکاری اسکولوں میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ وی وانٹ ٹو ایکسپینڈ، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے کارپوریٹ سیکٹر سے لوگ ملیں جو وڈ کم اینڈ جوائن ہینڈز ود اس، تاکہ ہم اور جو اسکولز ہیں جو بالکل کلوجر پہ ہیں ان کو اڈاپٹ کر سکیں، ان کو اپنے سسٹم کے انڈر لے کے آ سکیں، بیکاز دیر آر لاٹ آف ایریاز جہاں پہ اس وقت بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے، لیکن صرف ہم فائنانسز کی وجہ سے ادھر ہم نہیں جا رہے ہیں۔ یہ اسکول ابھی صرف اسلام آباد اور اس کے مضافاتی علاقوں تک محدود ہیں، لیکن مہرین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے تعلیمی نظام کا دائرہ کار دیگر علاقوں تک پہنچانے میں کوشاں ہیں، تاکہ سمین جیسے دیگر بچے بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تعلیم حاصل کر سکیں۔ گیتی آرانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اب چلتے ہیں سندھ کے ضلع تھرپارکر میں، جہاں لڑکیوں کی تعلیم کی شرح اب بھی انتہائی کم ہے۔ تعلیم کے شعبے میں کام کرنے والی ایک مقامی تنظیم کے اعداد و شمار کے مطابق علاقے میں 60 گورنمنٹ سکولز ہیں، جن میں صرف 7 لڑکیوں کے لیے ہیں۔ کچھ حالات میں تو علاقے کی بچیوں کو تعلیمی اداروں تک پہنچنے کے لیے میلوں کا سفر پیدل طے کرنا پڑتا ہے۔ سدرا ڈار ہماری ملاقات کروا رہی ہیں تھرپارکر کی ایک ایسی ہی اسٹوڈنٹ سے، پشپا کھیتا رام سے، جو تعلیم کے حصول کے لیے میلوں پیدل چلتی ہیں۔ میں نے کافی گرلس کو دیکھا ہے کہ وہ بس اپنے کام میں، گھر کا کام، بس گھر میں رہیں، باہر نہیں جانا ہے، بس گھر کے کام کرنا ہے، صبح کھانا ناشتہ بنانا ہے، لنچ بنانا ہے اور ڈنر بنانا ہے، بس دن پورا، دن کے 24 گھنٹے میں بس یہی کام کرنا ہے۔ اپنے ڈریم نہیں پورے مطلب کر نہیں پاتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا ڈریم ہے یا ہمیں ڈریم رکھنے چاہیے یا نہیں۔
स्कूल जाना पुष्पा खेताराम का ख्वाब था। ये जिस जज्बे से बात कर रही हैं, इसी जज्बे से स्कूल जाना चाहती थीं, लेकिन वालिद की बेवक्त मौत ने थरपारकर के छोटे से गांव में रहने वाली पुष्पा के लिए तालीम जारी रखना मुश्किल बना दिया। पापा की तो बहुत विश थे कि पढ़ाएंगे, मैं बड़ी बेटी को ना पढ़ा पाए, बाकी सबको पढ़ाऊंगा, पर पापा की डेथ हो गई। फिर ऐसा कोई समझाने वाला नहीं था। भाई अपनी मतलब जॉब में लग गया, बिजी हो गया। फिर चाचा थे, उन्होंने कहा बस छोड़ दो ये पढ़ाई, यहीं पे एक बड़ा भाई पढ़ गया और दूसरा भाई भी पढ़ जाएगा, वो कर लेंगे, तुमको क्या ज़रूरत है, तुम थोड़ी ना घर चलाओगी। लेकिन ख़ानदान की मुखालफत पुष्पा के स्कूल जाने और आगे पढ़ने की ख्वाहिश के सामने नहीं ठहर सकी और ना ही स्कूल का घर से फासला उनका रास्ता रोक सका। पुष्पा रोज़ाना अपने घर से 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर स्कूल पहुंचती हैं। अम्मी हैं, वो तो अभी शहर वगैरह में जाती है या देखती हैं, या कोई आता है बाहर का तो उनको देख के ना उनको भी मतलब एक ख्वाहिश जाग जाती है कि हमारी बेटी भी पढ़ेगी तो ऐसी बनेगी, हम मतलब पैसे कमाएगी वगैरह वगैरह। तो पढ़ती गई, फिर 6 में आई तो मेरे मतलब भाई भी जॉब पे लग गए। फिर मुझे मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस था, मैं दिन रात मेहनत करती थी, मुझे पढ़ना है बस। जैसे पापा ने कहा कि तुम्हें डॉक्टर बनाएंगे, तो फिर मैं बस पापा की विश पूरी करनी थी, तो मुझे पढ़ना है। जब मेरी टीचर्स ने तारीफ़ की मेरे घर वालों को, तो भाई बहुत खुश हुए कि अब बस तुम्हें तो डॉक्टर बनाएंगे। आलिया अंगूर खाए थी। पुष्पा जिस स्कूल में पढ़ती हैं, वहाँ लड़कियाँ और लड़के एक साथ तालीम हासिल कर रहे हैं। थरपारकर में तालीम हासिल करने वाली लड़कियों की तादाद में कमी की एक बड़ी वजह यहाँ पर लड़कियों के लिए अलहदा स्कूलों का ना होना भी है। लेकिन इसी ज़िले में मलनहोर वेना का बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल एक ऐसी मिसाल साबित हुआ जहाँ मखलूत तालीमी निज़ाम कामयाबी से जारी है। ऐसा 2012 में इलाके के एक प्राइमरी टीचर साईं सुमार की कोशिश से मुमकिन हुआ, जब उन्होंने अपनी बेटी दर्शना को 6ठी जमात में इसी बॉयज़ स्कूल में दाखिल करवाया जहां वो खुद पढ़ा रहे थे। उनकी बेटी दर्शना तो सांप के काटने से इंतकाल कर गईं, लेकिन उन्होंने इलाके की बच्चियों को तालीम देने का बीड़ा उठा लिया। अब इस बॉयज़ स्कूल में 300 लड़कों के साथ 100 लड़कियां भी पढ़ रही हैं। पेरेंट्स को मोटिवेट किया, हमें उनका सहारा बने कि भाई जो भी की तकलीफ़ होगी वो हमारी तकलीफ़ होगी, आप हमारा सहारा दें, ये पढ़ जाएंगे, हम ही दुआएं देंगी। तकरीबन 30% हम कह सकते हैं कि वो लड़कियां जो यहाँ से 50 किलोमीटर हैं, को 20 किलोमीटर हैं, को 30 किलोमीटर है, वहाँ से इन गांव में उनका कोई रिश्तेदार है, उनके घर रहती है और पढ़ के जाती है। पुष्पा अपने ख़ानदान की वाहिद लड़की हैं जो मैट्रिक तक पहुंच सकी हैं। वो ख़ुद को खुशकिस्मत करार देती हैं। अगर मैं ना पढ़ पाती, अगर ये स्कूल ना होता तो मैं बाकी गर्ल्स की तरह मतलब जैसे वो ना पढ़ पाई और उनको अपने हक का नहीं पता, सही गलत का नहीं पता, उनको लाइफ का नहीं पता कि लाइफ है क्या, कैसे जीते हैं, वो अपने ड्रीम पूरे नहीं कर पाते, उनके क्या ड्रीम है वगैरह, वो दब जाती हैं। इस वक्त पुष्पा की और इनके घर वालों की नज़रें मजबूती से अपने अगले ख्वाब को पूरा करने पर हैं और वो है डॉक्टर बनने का ख्वाब। कैमरामैन खलील अहमद के साथ सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, ज़िला थरपारकर, सिंध। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। पाकिस्तान और ख़ित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA उर्दू। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त।